السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ کتاب الزکوٰۃ مختصر القدوری کا یہ باب ہے کتاب الزکوٰۃ، اس کو ہم شروع کریں گے۔ بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ کتاب الزکوٰۃ کو شروع کرنے سے پہلے اس کی چند ابتدائی باتیں ہیں جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کتاب الزکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے، یعنی زکوٰۃ کا لغوی معنی۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا یا بڑھوتری بھی آتا ہے۔ اصطلاحی تعریف اس کا یہ ہے جب مال جو ہے نا اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے اور وہ اگر نصاب پر پورا آ رہا ہو تو پھر اس میں سے جو ہے نا 40واں حصہ ادا کیا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کی جو ہے نا فرضیت کب ہوئی تھی، یہ روزوں سے پہلے 2 شوال کو ہوئی تھی۔ اور ایک اور بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے، تو زکوٰۃ کی جو حکمت ہے نا وہ یہ ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، یعنی کہ بخل اور معصیت کی گندگی کو دور کرنا، درجات کو بلند کرنا اور محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اس کی حکمت ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم جو ہے نا یہ تمام علماء اکرام اور زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہے۔ تو اب آ جائیں جی اس کے ترجمے کی طرف، ہم ایک ایک کر کے ترجمہ کریں گے اور ساتھ ساتھ پھر اس مسئلے کے اوپر جو ہے نا بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا ترجمے کی طرف آ جائیں۔ الزکوٰۃ واجبۃ، زکوٰۃ واجب ہے علی الحر، مسلمان پر، علی الحر المسلم، آزاد مسلمان کے اوپر۔ اب میں آپ کو بہت آسان طریقے سے سمجھاؤں گی اور میں آپ کو صرف یہ بات سمجھاؤں گی کہ صرف آپ نا نفس کتاب سمجھیں، شروحات کے اندر ان چیزوں میں نہ جائیں، صرف نفس کتاب کو سمجھو اور نفس کتاب سے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو چلتے ہیں کہ پہلی بات آپ یوں سمجھ لیں، پہلے ہم ترجمہ دیکھیں گے پھر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ الزکوٰۃ واجبۃ، زکوٰۃ جو ہے نا واجب ہے، علی الحر المسلم، آزاد مسلمان کے اوپر، البالغ جو بالغ ہوگا، العاقل جو عقل مند ہوگا، اذا ملک نصابا کاملا ملکن، جب کہ وہ کامل نصاب کا مالک بن جائے گا اور یعنی مکمل طور پر، وحال علیہ الحول، اور اس کے اوپر 1 سال بھی گزر جائے، ولیس علی الصبی، اور بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے، ولا مجنون، دیوانے پر زکوٰۃ نہیں ہے، ولا مکاتب زکاتن، اور مکاتب کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیا بات سمجھنی ہے، یعنی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے۔ آسان الفاظ میں آپ یوں بتا سکتے ہیں زکوٰۃ جو ہے نا وہ آزاد مسلمان کے اوپر واجب ہے، پھر بالغ کے اوپر واجب ہے، پھر عاقل کے اوپر واجب ہے، اس کے بعد جی وہ جب نصاب کا مکمل کامل جو ہے نا وہ مکمل طور پر مالک بن جائے اور اس کے اوپر سال بھی گزر جائے پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جب آپ یہ بولتے ہیں نا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے جو کہ آزاد ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب اس سے غلام نکل گیا، گویا غلام کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر جب آپ یہ کہتے ہیں نا بالغ کے اوپر جو ہے نا وہ زکوٰۃ ہے، تو پھر اس سے نابالغ نکل گیا، بچہ نکل گیا، گویا بچے اور نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ یہ کہتے ہیں نا عاقل کے اوپر، اس سے دیوانہ نکل گیا، پاگل نکل گیا کہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پھر جب آپ نے مطلب یہ بھی کہا کہ مکمل طور پر جو ہے نا وہ صاحب نصاب ہو، تو پھر اس میں جو مکاتب ہوتا ہے، بے شک اس نے آدھا مال دے دیا ہوتا ہے آقا کو، لیکن پھر بھی وہ زکوٰۃ کا جو ہے نا وہ مالک نہیں ہوگا، اور پھر یہ تب ہوگا جب اس کے اوپر سال بھی گزر جائے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اگلی والی عبارت کو سمجھیں، ومن کان علیہ دین، اور اگر کسی کے اوپر ایسا قرض ہو، محیط بمالہ، کہ گھیر لیا ہو اس کے مال کو اس قرض نے، فلا زکوٰۃ علیہ، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے اس مسئلے کا؟ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ قرض ہے کہ اس کے پورے مال کو نا اس نے گھیر لیا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ مقروض ہے، اس کے پاس تو زیادہ اتنے پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ اپنا جو ہے نا وہ قرض کو وہ کر سکے، تو لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ، لیکن اگر ایسا قرض دار کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ پراپرٹی، بہت زیادہ مال ہے، اور اس کا قرض بھی ہے اور قرض سے بھی زیادہ اس کے پاس مال ہے، تو جو نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قرض ہے، قرض دار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، پھر اس کے اوپر ہوگی۔ ولیس فی دور سکنا، اور کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے؟ دیکھیں ولیس فی دور سکنا، اور رہنے کے گھروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، وثیاب البدن، اور کپڑے جو ہم بدن پر پہنتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، واساس المنزل، اور گھریلو سامان جو ہم یوز کرتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ودواب الرقوب، اور جو وہ ایسے چوپائے جس کو ہم سوار ہوتے ہیں جن کے اوپر، وعبید الخدمت، اور غلام جو خدمت کے لیے رکھے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، وصلاح الاستعمال، اور جو آپ استعمال کرتے ہیں ہتھیار وغیرہ
ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ جو یوز ہوتی ہیں نا چیزیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ گھریلو چیزیں ہیں، یہ استعمال میں ہوتی رہتی ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولا یجوز اداء الزکوٰۃ، ایک اور بات سمجھ لیں، زکوٰۃ نہیں ہوگی جائز زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے مگر بنیت مقارنۃ للاداء، ادا کرتے وقت نیت جو ہے نا وہ اس سے ملی ہوئی ہو، او مقارنۃ لعزل مقدار الواجب، یا اس وقت نیت کی جب مقدار واجب کو آپ علیحدہ کر رہے تھے۔ دو مسئلے ہو گئے، ایک مسئلہ یہ ہے آیا ایک ایسا بندہ ہے اس نے زکوٰۃ کا مال دے دیا، لیکن اس نے جو ہے نا کیا اس کی نیت کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں جس نے زکوٰۃ ادا کر دی بغیر نیت کے تو اس کی جو ہے نا کیا ہوگا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ اس نے جو مال جب وہ نکال رہا تھا نا سائڈ پہ رکھ رہا تھا اپنے مال سے زکوٰۃ کا مال، اس نے اس وقت نیت کی تھی، پھر اگر وہ بعد میں دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی وہ والی نیت جو ہے نا ہم کہہ دیں گے یہ قبول ہے۔ ومن تصدق بجمیع مالہ، اور جس شخص نے اپنا سارا مال صدقہ خیرات کر دیا، ولا ینوی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی نیت نہیں کی۔ ایک یہ صورت ہے کہ اگر ایک آدمی ہے اس نے اپنا ٹوٹل مال جتنا بھی ہے نا وہ خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، اور اس کے اوپر زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، سقط فرضھا عنہ، تو اس سے زکوٰۃ کا جو فرض ہے وہ ساقط ہو جائے گا، یعنی شریعت جو ہے نا وہ اس کا لحاظ رکھے گی اور اس سے زکوٰۃ کا جو فرض ہے وہ ساقط ہو جائے گا استحسان کے طور پر، ٹھیک ہے نا۔ استحسان کے طور پر مطلب یہ ہے شریعت جو ہے نا اس کے حالات کو دیکھے گی کہ بھئی دیکھیں اس نے پورا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، لیکن اس نے نیت نہیں کی تھی، اس کے ساتھ نہیں ملی ہوئی تھی نیت، تو اب کیا کرے گا، اس نے تو پہلے ہی سارا مال دے دیا، تو شریعت اس کا لحاظ کرتی ہے اور شریعت اسے کہتی ہے کہ آپ کے بھئی زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے نا وہ ساقط ہو گیا ہے۔ تو یہ تو تھا کتاب الزکوٰۃ کا جو ابتدائی باب تھا وہ، اور اس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جو کہ عبارت سے واضح ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ نفس کتاب کو آپ نے سمجھنا ہے، زیادہ بحث اور زیادہ جو اختلافات کی طرف نہیں جانا کیونکہ ہیں بھی نہیں۔ تو یہاں تک آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس سے آگے ہم جو ہے نا زکوٰۃ، اونٹوں کی زکوٰۃ اور اس طرح دیگر زکوٰۃ جن کا ہے ان کا حکم پڑھیں گے۔ تو ابھی تک کے لیے جو ہے نا اس کو یاد کر لیں اچھے طریقے سے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔